ایک دفعہ کا ذکر ہے جی، کسی گاؤں میں ایک موچی رہ رہا ہوتا ہے۔ موچی ہوتا تو بڑا محنتی ہے، لیکن اس کو گاؤں میں نا اتنا کام نہیں ملتا۔ محنت بھی کرنے کو وہ تیار ہوتا ہے، اس کو ہنر بھی آتا ہوتا ہے۔ آخر کار اس کو گھر کی چیزیں تک بیچنا پڑتی ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہوتا، تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ شہر میں جائے گا۔ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے کہ جی شہر کا سفر کرنا شروع کرتا ہے کہ چلے میں شہر میں جاؤں گا اور شہر جا کے وہاں سے کما کے پھر لے کے آؤں گا۔ تو یہی وہ کرتا ہے، شہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ شہر میں جاتا ہے، اپنا وہ سامان وغیرہ جوتیاں مرمت کرنے والا سامان وہ لے کے وہ گلی گلی جاتا ہے، آواز لگاتا ہے جوتے مرمت کروا لو، تو اس کو جناب پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک گلی جا، دو گلی جا، اس طرح سے وہ پیسے اکٹھے کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پاس پہلے وہ جو سکے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکے کرتا ہے، لیتے اس کے اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس 4-5 سکے جو نا سونے کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سونے کے سکوں کو اپنے پاس لے کے یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے ایک گدھا لیتا ہوں، گدھا لے کے میں اس کے اوپر سفر بھی کیا کروں گا، سامان بھی رکھا کروں گا، نئے جوتے بنایا کروں گا، پرانے جوتوں کی مرمت کیا کروں گا، اور وہ گدھا گاڑی جو ہے نا گدھا بنا کے لے کے چار جو ہوتے ہیں نا سونے کے سکے، ان کا وہ گدھا لے لیتا ہے۔ اب گدھا لے کے جناب اس کا کام اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ پیسے جمع کر کے تو وہ کہتا ہے کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے، گھر جا کے میں کچھ پیسے دے دوں گا گھر اپنے بیوی بچوں کو، اور باقی میں اپنی زندگی بھی گزار کر سکتا ہوں، وہاں پہ بھی کوئی بزنس نیا کر سکتا ہوں، جگہ وغیرہ خرید لوں گا۔ تو یہی وہ کرتا ہے۔ تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک گاؤں جو ہوتا ہے نا جنگل کے بالکل قریب ہوتا ہے، وہاں پہ نا کچھ گنڈے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جب ان کو دیکھتا ہے نا تو یہ گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے انہوں نے تو میرے پیسے وغیرہ وہ چھین لینے ہیں مجھ سے، جو ہے انہوں نے مسئلہ بن جانا ہے، انہوں نے جو ہے مجھے ماریں گے بھی۔ اب یہ کیا کرتا ہے، کچھ پیسے جو ہے نا مٹی میں دفن کر دیتا ہے، ایک سکہ جو ہے وہ گدھے کو کھلا دیتا ہے، تو ایک جو سکے جو ہے نا کچھ ایک اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب جب واقعی وہ نا اس کو پکڑ لیتے ہیں گنڈے، اس کو کہتے ہیں جی ہاں جی پیسے جو کچھ ہے نکالو۔ یہ کہتا ہے جی میں تو غریب آدمی ہوں، موچی ہوں، میرے پاس کیا پیسے ہونے، میں تو گھر جا رہا ہوں بڑی مشکل سے۔ تو خیر وہ اس کی تلاشی لیتے ہیں، تو جناب اس سے جو ہے نا وہ سونا کا سکہ مل جاتا ہے۔ اب یہ سٹوری جو ہے نا اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسی ہیں جو کہ تربیت کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے اس میں، لیکن یہ صرف سٹوری کی حد تک اس کو سیکھیں، اس سے سبق سیکھیں کہ وہ تکنیک کیا دے رہا ہے، کیسے وہ جان چھڑاتا ہے ان سے۔ اب خیر وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو اب مرتا کیا نہ کرتا، مجبوری بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مار دینا ہے۔ اب مجبوری جھوٹ جو ہے اس کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ان کو چکر نہ دے تو انہوں نے ویسے ہی اس کو مار دیں گے۔ یہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو میرا گدھا ہے نا یہ سونا جو ہے نا سونے کے سکے دیتا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ سونے کے سکے دیتا ہے؟ کہتا ہے لیکن گر مجھے ہی آتا ہے، میں ہی ان کو سونے کے سکے جو ہے نا نکالنے کا مجھے ہی گر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعی ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں، تو وہ اس کو نا اپنے طریقے سے ایک سمجھو جادو منتر سا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ اب سونے کا انڈا دے گا، سونے کے سکے دے گا، لیکن اگر آپ نے مجھے مار دیا تو پھر یہ کام ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کو مجبوری بن جاتی ہے، اس کو مارتے نہیں ہیں، تو وہ جو گدھا ہوتا ہے نا اس کو بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا چلو ایسا کرو کہ تم ہم سے نا اس کے پیسے لے لو۔ اس کو جناب وہ نا کوئی کتنے سارے سکے سونے کے دے دیتے ہیں، گدھا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بچ بھی جائے گا، کوئی مسئلہ بنا یہ گدھے کی کچھ ٹھیک بھی کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا ہے کہ گدھا کو اگر کچھ ہوا، اگر مجھے کچھ ہوا تو گدھے کو جو ہے اس نے بھی سونے دینا بند کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی جان تو بچ جاتی ہے۔ اب گدھا جو ہے ظاہر بات ہے ایک سکہ اس نے کھایا ہوتا ہے، وہ ایک سکہ وہ اپنا اگلے دن وہ نکال دیتا ہے، تو اپنا جو پخانہ ہوتا ہے نا لید وغیرہ کرتا ہے اس کے ذریعے، تو وہ ان کو واقعی کہتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سارے ایک ایک دن ہی اپنے پاس رکھنا تاکہ آپ کا بعد میں جھگڑا نہ بنے۔ وہ ایک دن رکھتا ہے، اس کو سونا مل جاتا ہے، آگے جو ہے سارے پریشان ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا بنتا ہے ان کا کہ لو جی یہ کیا ہوا، یہ سارے جو ہے غلط بات بتاتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو گیا دھوکہ۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ اس کا فلاں گاؤں ہے موچی کا،
تو وہ وہاں گاؤں میں چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ۔ اب اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے پیچھے۔ یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر وہ آئے نا تو ان کو کہنا کہ یہ کتے کو کہنا کہ یہ نا مالک کو بلا کے ابھی لے کے آتا ہے۔ تو وہ آتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کو جو ہے نا وہ بیوی کہتی ہے کہ جی کتے کو کہ جاؤ جی مالک کو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ بڑے غصے میں آتے ہیں کہ جی بلاؤ اس کو، ہم نے تو اس کو مارنا ہے۔ تو خیر یہی ہوتا ہے کہ کتے کو وہ جو بیوی ہوتی ہے نا اس کی موچی کی، وہ اس کو باہر بھیجتی ہے۔ کتا جو ہے تھوڑی دیر کے بعد مالک جو ہے اس کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وہ مالک آ جاتا ہے، کہتا ہے جی مجھے کتے نے پیغام دیا۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا جو ہے پیغام دے؟ کہتا ہے میرا کتا بڑا سمجھدار ہے، آپ کو کوئی غلطی ہوئی ہے، گدھا جو ہے وہ سکے دینا شروع کر دے گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اچھا چلو آئے تو ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ جو کتا ہے نا یہ بھی ہمیں دے دو۔ اس کو کچھ اور سکے دیتے ہیں، دے کے اس سے کتا خرید لیتے ہیں۔ اب کتا بھی یہی کرتا ہے کہ وہ گھر جاتا ہے، جا کے وہ مالک جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی یہ جائے گا بلا کے لے کے آئے گا، کوئی ملنے آتا ہے بڑی وہ شوخی مارتے ہیں۔ اب کتے جناب اس کو کہتے ہیں لے کے آؤ مالک کو، وہ بھاگ آتا ہے موچی کے بعد۔ ان کو اور غصہ چڑھتا، کہتا ہے لو جی اس نے تو ہمیں نا اب پھر چکر دے دیا ہے۔ غصے میں آگے وہ اس کو کہتے ہیں اگلی دفعہ تو ہم اس کا برا حال کریں گے۔ اس کو جا کے بوری میں بند کرتے ہیں، بند کر کے اس کو دور کے جنگل میں نا ایک جگہ ہوتی ہے مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو وہاں ہم نے نا دلدل میں پھینک دینا ہے۔ وہاں جا کے ایک جگہ پہ تھوڑی سی سانس لینے کے لیے چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا چیختا ہے، علیحدہ جگہ ملتی ہے نا، وہاں ایک بکریاں چرانے والا ہوتا ہے۔ بکریاں چرانے والے کو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیوی کے ساتھ، بادشاہ کی جو لڑکی نا اس کے ساتھ شادی کروانا چاہتے ہیں، میں کرنا نہیں چاہتا۔ تو وہ لکڑیاں والا بکریوں والا کہتا ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو کہتا ہے باسی میرا میں نے نہیں کرنی، تم نے کرنی ہے تو تم ادھر آ جاؤ میری جگہ پہ، مجھے کھولو اور ادھر تم قید ہو جاؤ۔ وہ یہی کرتا ہے، اس کو کھولتا ہے، خود قید ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے موچی۔ آگے اس کو دلدل میں پھینکتے، بوری بند کر کے دلدل میں پھینک کے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ موچی جو ہے نا پہلے ہی چھپ جاتا ہے۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر دوبارہ یہ اس آدمی کو وہاں سے آزاد کرواتا ہے اور گاؤں میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ اس کے پاس جو ہے نا وہ اس کی بکریاں وغیرہ جو ہے نا وہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ یہ کہتا ہے جی وہاں پر تو مجھے خزانے ہی بہت ملے ہیں، پیسے ہی بہت ملا ہے، تم نے تو ایسے غلطی کی، مجھے وہاں پھینک کے تمہاری غلطی ہوئی، میرا فائدہ ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی تم وہیں پہ پھینکو، ہم نے بھی وہاں سے سونا لے کے آنا ہے، لیکن خبردار سونا تم نے نہیں، تمہیں اس میں سے حصہ کوئی نہیں ملنا۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ ان سب کو بوریوں میں بند کرتا ہے، وہاں جا کے دلدل میں پھینکتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے جنگلی کتے، سور، ایسے جانور پھر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کے پھر یہ دوبارہ واپس آتے ہیں اور ان کو سبق مل جاتا ہے۔ آئندہ سے یہ پھر ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں بناتے اور وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ سبق کیا ملتا ہے؟ سبق اس سے یہ نہیں ملتا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ خدا نہ خواستہ زندگی جو ہے وہ اس صورت میں ہو کہ آپ کے لیے کوئی جان لیوا مسائل ہوں تو پھر ہے، ورنہ ہمارا دین اسلام ہمیں جھوٹ بولنے کی نہیں دعوت دیتا۔ لیکن یہ کہ ترکیب، پلاننگ، اس سے آپ بڑے بڑے مسائل، پریشانیاں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو جناب یہ ایک چھوٹا سا اس سے سبق ملتا ہے، آپ اس کو صحیح سبق اس سے حاصل کیجئے گا اور خوش رہیں، خوش رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسروں کی دولت کے اوپر، پیسے کے اوپر جو ہے آپ غلط طور پہ نظر نہ رکھیں اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آر گڈ لک۔ خدا حافظ۔